अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पे बात करते हैं। आज 23 जून है और आज से 6 रोज़ के बाद बाकायदा तौर पर जो पाकिस्तान का IMF के साथ प्रोग्राम है वो इख्तिताम पजीर हो जाएगा, लेकिन अभी भी हंगामी बुनियादों पर हुकूमत पाकिस्तान IMF के साथ मुज़ाकरात करने में लगी हुई है। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान इस प्रोग्राम के बाकायदा इख्तिताम से पहले कोशिश कर रहा है कि 9th रिव्यू जो है वो कंप्लीट हो जाए और पाकिस्तान को जो कर्जे की एक किस्त है वो एटलीस्ट मिल जाए। ये क्यों हो रहा है? उसकी वजह यह है कि जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, उनकी IMF के जो MD हैं पेरिस में, उनके साथ मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद फिर ये हंगामी बुनियादों पर एक दफ़ा फिर IMF के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। लेकिन शहबाज, जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, अगर ये दोबारा हंगामी बुनियादों पर मुज़ाकरात शुरू हुए हैं तो इन दिनों में ऐसा क्या हो सकता है जो कई अरसे से, कई माह से पाकिस्तान कोशिश कर रहा है IMF को कन्विंस करने के लिए? डू यू थिंक कि हमारे पास अब इतना टाइम रह गया है कि हम विद इन डेज IMF को कन्विंस कर सकें और फिर हमें जो इस प्रोग्राम के इख्तिताम से पहले ग़ालिबन $1.2 अरब की नई किस्त भी मिल जाए? देखिए, पाकिस्तान अगर चाहे तो अगले 24 घंटों में IMF की जो लास्ट ट्रांच है, एटलीस्ट वैसे तो थर्ड लास्ट बनती है, लेकिन लास्ट ट्रांच वो ले सकते हैं अगर वो 2-3 काम अगले 24 घंटों में कर लें। IMF ने गैप आइडेंटिफाई किया कि 500 से 600 अरब रुपए का गैप है उनके ख्याल में जो हुकूमत ने बजट पेश किया है, और उसका जो रियलिटी से कोई ताल्लुक है, इतना गैप है, इतने इकदाम हुकूमत अगर कर लेती है या IMF इसके अगेंस्ट कुछ कंसेशन देता है तो वो कुछ और बात है। तो वो एक पहला स्टेप होगा। दूसरा स्टेप ये होगा कि हुकूमत ने जो एमनेस्टी अनाउंस की है बजट में $1 लाख तक, वो एमनेस्टी वापस हो जाए तो उससे कुछ जो है बात आगे बढ़ सकती है। तो ये दो मेजर जो है हुकूमत को काम करने पड़ेंगे। और तीसरा, इनको सिग्नल देना पड़ेगा जो एक्सचेंज रेट मार्केट में कि हुकूमत की इंटरवेंशन नहीं है और मार्केट जो है वो खुद अपनी जो है डायनामिक्स है वो सेट कर रही है। तो अगर 2-3 काम हो जाते हैं तो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो सकता है, बट अगर नहीं होते, जिसके अब आपको पता है कि आपने खुद कहा इम्कानात बहुत कम है, तो फिर तो अब लगता है ऐसे कि फिर 30 जून को प्रोग्राम इसी तरीके से खत्म हो जाएगा। इसमें लेकिन एक चीज, अगर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो भी जाता है, जो जितना 6-7 दिन रह गए हैं, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट आप कह लें कि अगले 24 घंटे में आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान अगर शराइत मान ले तो चीजें ब्रेक थ्रू हो सकता है, तो क्या फिर इतने कम अरसे के अंदर बोर्ड की मीटिंग भी हो सकती है और पाकिस्तान को अगली किस्त भी जारी हो सकती है? डू यू थिंक प्रैक्टिकली इट इज पॉसिबल, या ये फ्लेक्सिबिलिटी है IMF के, बेशक 30 को ये प्रोग्राम खत्म हो रहा है तो थोड़ा सा उसको आगे किया जा सकता है? देखिए, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं ताकि चीज़ों को एक सिस्टमैटिकली आगे बढ़ाएं। ये जो वज़ीर आज़म साहब की मुलाकात थी, ये रिक्वेस्ट पाकिस्तान ने की थी, मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात की, और 27 मई को उनका टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई थी MD के साथ। उसके बाद फिर एक आपने देखा कि हलचल हुई, कुछ इनके दोबारा मुज़ाकरात शुरू हुए, फिर वो बात फिर रुकी जब हुकूमत ने जो बजट पेश किया, जो हुकूमत का पेश करदा बजट था वो IMF की तवक्कुआत के बिल्कुल बरक्स है। वो बजट ऐसा नहीं था जिसे लगता था कि हुकूमत IMF का प्रोग्राम करना चाहती है। इस दौरान प्राइम मिनिस्टर ने 3 खतूत भी लिखे IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर को। पहला खत 19 मई को लिखा, फिर 12 जून को खत लिखा, फिर 16 जून को खत लिखा। प्राइम मिनिस्टर अपने हर खत में ये लिखते रहे कि हमने जो तमाम चीजें IMF की हैं वो मान ली हैं, अब आप आगे बढ़िए और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट अनाउंस करें और हमारे साथ जो है वो हमें $1.2 अरब की अगली जो किस्त बनती है वो दें। उसका जो जवाब आता था IMF की तरफ से, वो फिर अपना जो जवाब देते थे उसमें 3-4 बड़ी वो चीजें हाईलाइट करते थे, कुछ और बजट से रिलेटेड मेजर चीजें उन्होंने हाईलाइट की। बट ये जो मुलाकातें होती रही और जो फोन पे भी बात हुई, फिर जो खतूत भी लिखे गए, ये मसाइल का हल नहीं है। टू बिगिन विद, ये जो अप्रोच है पाकिस्तान की कि जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वो IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से बात करेंगे तो ऊपर से हदायत जारी होंगी और नीचे काम हो जाएगा। IMF और ऐसे काम नहीं करता। हमारे हुक्मरानों को ये बात समझ नहीं आ रही। अगर उनको ये समझ है तो फिर ये जानबूझ के ऐसा क्यों करे, हमें इस बात का पता नहीं है। ये बहुत रेयर होता है कि IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर जो है या IMF की मैनेजमेंट इटसेल्फ, मैनेजमेंट इंटरफेयर करे IMF के स्टाफ के कामों में। तो इनकी जो अप्रोच है कि आप फोन उठाएं और IMF की MD को फोन लिख दें, खत पकड़े और उनको लिख दें, चिट्ठी लिख दें जी कि ये काम कर दें, ऐसा अप्रोच उनकी जो है वो इरिटेशन पैदा कर रही है वॉशिंगटन में, और इसको कोई IMF का जो स्टाफ है वो भी इसको लाइक नहीं करता। हमने पिछले प्रोग्राम में भी बात की थी, एक हायरार्की होती है, एक रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनके ऊपर एक मिशन चीफ है,
मिशन चीफ के ऊपर एक डायरेक्टर है, उसके डायरेक्टर का एक अपना बॉस है, फिर डीएमडी है, फिर मैनेजिंग डायरेक्टर है। ये पाकिस्तान की तरह निजाम दुनिया में नहीं है जहां पे हर काम शुरू वजीर आजम की जात से होता है और हर काम वजीर आजम की जात मैं पर यही खत्म कहने होता लगा है। था कि शायद हमें ये आदत पड़ी हुई है ना कि लगता ही है कि जिस तरह नीचे कोई बंदा काम नहीं कर रहा तो ऊपर बॉस के पास चले जाएं, वो तमाम जो ऑर्डर्स बाईपास करके वो फिर आपका काम हो जाएगा। दुनिया ऐसे ऑपरेट नहीं करती। दुनिया से ऑपरेट नहीं करती। और यही बात है नाज़रीन कि जब वज़ीर आज़म साहब की कल मुलाकात हुई मैनेजिंग डायरेक्टर से, तो जो हमारे ज़राए में बता रहे हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर ने पोलाइटली वज़ीर आज़म साहब को ये एम्फसाइज की बात कि आप स्टाफ लेवल पे जो अपने डिफरेंसेस हैं, जो दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है पाकिस्तान की और IMF के स्टाफ की, उसको स्टाफ लेवल पे आप एड्रेस करने की कोशिश करें। ये मैनेजिंग डायरेक्टर लेवल पे होने वाली चीज नहीं है। उसके बाद फिर जिस तरह पाकिस्तान में एक निजाम है, हंगामी बुनियादों पर सब कुछ हो जाता है। फिर शाम को एक 6-7 बजे मीटिंग रखी गई, वो पाकिस्तान वाली साइड से तारिक बाजवा साहब थे, फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस जो पेरिस में, वहां से उन्होंने उसको वर्चुअली ज्वाइन किया। फाइनेंस सेक्रेटरी उनकी टीम थी, IMF की साइड पे उनकी पूरी टीम थी। फिर रात इनके मुज़ाकरात हुए जो कुछ 3-4 घंटे चले और उस मुज़ाकरात के नतीजे में जो IMF ने अपने पॉइंट्स थे उनको रीट्रेट किया, जो हमारे जराए बता रहे हैं। सुबह के वक्त कुछ 4 बजे के करीब ये मीटिंग फिर इनकी खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद 11-12 बजे IMF की मीटिंग खत्म होती है, अराउंड 11 बजे फिर इनकी इंटरनल मीटिंग होती है जो सुबह कोई 4 बजे तक चलती है। और हमारे जरा ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान एक रिवाइज्ड पोजीशन जो है वो IMF के साथ आज सुबह शेयर की है। उसके क्या नताइज होते हैं, क्या नहीं होते, उसके बारे में हतमी तौर पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो पोजीशन पाकिस्तान की तरफ से शेयर की गई है वो नहीं है जो IMF एग्जैक्टली चाहता है। हुकूमत ने लचक जरूर दिखाई है अपने रवैये में। हुकूमत वो चीजें जो पहले नहीं करना चाह रही थी, कुछ अखराजात वाली साइड पे, कुछ रेवेन्यूज वाली साइड पे, उसमें उसने कुछ आमादगी जाहिर की है। क्या ये आमादगी इतनी है कि इसे मामला जो इतने फास्ट ट्रैक पे आगे चले जाएं और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी हो जाए और 30 जून तक जब ये प्रोग्राम खत्म होगा हमें किस्त भी मिल जाए? तो कामरान, इसके ऊपर अभी इसलिए आज हम बात नहीं कर सकते कि हो सकता है इनका फिर एक और इंटरेक्शन हो, तो उसके बाद जो आउटकम आएगा तब कुछ पता चलेगा कि ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होता है या नहीं। अच्छा, इसमें जो पेरिस में जाहिर है कि जो IMF की MD हैं, बाकी लोगों के साथ भी मुलाकात हुई है, हमारे प्राइम मिनिस्टर से भी हुई है और श्रीलंका के प्रेसिडेंट से भी हुई है। अब इंटरेस्टिंग है जो ट्वीट है IMF की MD का, आई थिंक वो रिफ्लेक्ट भी करता है कि हमारा जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो कितना ज्यादा है। फॉर एग्जांपल जो जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से वो मिली तो उन्होंने जो ट्वीट किया है उसमें वो ये कह रही हैं कि वेरी प्लीज टू मीट पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ऑन द मार्जिन्स ऑफ द पेरिस समिट। वी हैड अ फ्रूटफुल डिस्कशन ऑन हाउ द IMF कैन कंटिन्यू टू वर्क क्लोजली विद पाकिस्तान ऑन पॉलिसीज to maintain and macroeconomic stability and advance inclusive growth for Pakistani people। अब यही जो IMF की MD हैं जब श्रीलंका के प्रेसिडेंट से वो मिलती हैं तो वहां पर उनकी लैंग्वेज देखें, डिफरेंस नजर आ रहा है ना। वो कह रही हैं वेरी गुड मीटिंग विद श्रीलंकन प्रेसिडेंट विक्रमसिंघे। आई वार्मली वेलकम्ड द स्ट्रॉन्ग ओनरशिप by Sri Lankan government to address current economic challenges. We are committed to support Sri Lanka's economic reforms to improve living standards for its people। तो अब वहां पर ये एक्नॉलेज कर रही हैं कि जो IMF ने जो भी प्रोग्राम दिया श्रीलंकन गवर्नमेंट को उन्होंने ओन किया। वो बात जब हमारे प्राइम मिनिस्टर से मिलती है वो मिसिंग है। इसका मतलब है कि क्लियरली जो समझने वाले हैं वो समझ सकते हैं कि असल इशू है क्या, और वो इशू है ट्रस्ट डेफिसिट का और क्रेडिबिलिटी का। ये क्रेडिबिलिटी का इतना बड़ा इशू है कि एंड्रयू मिचेल जो UK के मिनिस्टर हैं, उनकी 3 दिन पहले डार साहब से उनकी वर्चुअल मुलाकात हुई, उसमें डार साहब ने दोबारा रिट्रेट किया कि हमने कौन कौन से इकदाम किए। तो मेरे जराये के मुताबिक फिर एंड्रयू मिचेल ने आगे से कहा कि IMF के साथ जो आपका ट्रस्ट डेफिसिट है उसको आप उसको खत्म करने की कोशिश करें। उनका भी मतलब वही था कि जी ये जो आप घूम फिर के हमारे पास आ रहे से मसला हल नहीं होगा। अब एक और जो चीज आप जब देखते हैं कि लगता ऐसे नहीं है कि हमारी जो इकोनॉमिक टीम और प्राइम मिनिस्टर है वो एक ही पेज के ऊपर है। ये बात मैं पहले भी कई दफा कह चुका हूं। प्राइम मिनिस्टर बड़े ईगरनेस शो कर रहे हैं, वो प्रोग्राम करना चाहते हैं, 3 खतूत लिखते हैं, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होती है, मुलाकात भी जाके कर लेते हैं। वजीर खजाना साहब और उनकी जो टीम है वो कुछ उनके बॉडी लैंग्वेजेस, उनके रवैये इन मुलाकातों में वो कुछ और होते हैं। शायद ही कोई ऐसी मुलाकात हो, वर्चुअल मीटिंग हो इनकी, जिसमें कोई थोड़ी बहुत जो है जज्बात का जरूरत से ज्यादा इजहार हमारी वाली साइड से ना किया गया। इस चीज को बड़ा फील किया जाता है। दूसरी चीज जो मैंने पहले बता दी कि जी वो आप जब चेन ब्रेक करते हैं उसका नेगेटिव इंपैक्ट आता है। अब जो आपने प्राइम मिनिस्टर की ट्वीट की बात की है, अच्छा सॉरी मैनेजिंग डायरेक्टर की ट्वीट की, तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं कि जी वो कह रहे हैं कि देखिए हमने जो तमाम जो शराइत हम पहले ही पूरी कर चुके हैं, और लेकिन
ہم آئی ایم ایف کے ساتھ جو فیوچر جو سٹیپس ہیں اس کے اوپر بھی مزید کام کرنے کو تیار ہیں. تو یہاں پہ ایک گیپ ہے, مطلب اس ملاقات کے بعد بھی یہ گیپ رہتا ہے. پہلے ان کی ملاقات ہوتی ہے, اس کی ایک پریس سٹیٹمنٹ پاکستان جاری کرتا ہے, آئی ایم ایف کوئی سٹیٹمنٹ جاری نہیں کرتا. آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر کا ٹویٹ آتا ہے اور ٹویٹ کے بعد اس کے رسپانس میں پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ نہیں, ہم نے تمام شرائط پوری کر دی ہیں. یہ ایک ایسی چیز ہے. اب اس میں میں نے کل کچھ لوگوں سے بات کی کہ کیا آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس طرح کی انٹرونشن کرے, اور جو انٹرونشن ہے وہ کس حد تک افیکٹو ہو سکتی ہے. تو یہ ہمارے فارمر ہیں ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مرتضی سید, وہ آئی ایم ایف میں بھی کام کر چکے ہیں. تو ان سے جب میں نے بات کی, انہوں نے آن دا ریکارڈ جو ہمیں اسٹیٹمنٹ دی, آج کل وہ ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک میں وہ کام کرتے ہیں, چین میں ہیں. انہوں نے کہا جی کہ مینجمنٹ کی جو اتھارٹی ہوتی ہے, اس کا جو اختیار ہوتا ہے وہ بہت لمیٹڈ ہوتا ہے. اگر تو تمام چیزیں سٹاف لیول اور حکومت کے لیول پر طے پا جائیں تو پھر مینجمنٹ کے پاس اختیار ہوتا ہے. کوئی مائنر چیزیں ہوتی ہیں تو وہ انٹروین کر سکتے ہیں اور پازیٹیو رزلٹ ییلڈ کر سکتے ہیں. تاہم انہوں نے کہا, جو دوسرا جملہ ان کا زیادہ امپورٹنٹ ہے, انہوں نے کہا جی کہ اگر گیپ اتنا زیادہ ہے, ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, تو پھر مینجمنٹ بھی انٹرفیئر اس طریقے سے نہیں کر سکتی, ہیلپ نہیں کر سکتی. یہ مرتضی سید کہہ رہے ہیں, فارمر ڈپٹی گورنر بھی رہے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے, آئی ایم ایف کے اندر کام کر چکے ہیں. تو یہ وہ کہہ رہے ہیں, اور یہی میرا خیال اس قسم کی ایک ڈی بریفنگ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں ان کو اور ہماری اکنامک ٹیم کو ضرورت ہے کہ ٹاپ لیول سے انٹرفیئرنس کرنے سے, انٹرونشن کروانے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے. واپس آپ کو دوبارہ میز پہ بیٹھنا آئی ایم ایف کے ساتھ ہے, پھر آپ بیٹھے ہیں تو بات آگے بڑھی. اب یہ کتنی آگے بڑھتی ہے کتنی نہیں بڑھتی ہے, اور جو امپورٹنٹ بات ہے, بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے کہ یہ جو ہم وکٹم کارڈ بھی کھیلتے ہیں, کبھی کہہ رہے ہیں کہ جیو پالیٹکس ہو رہی ہے, پھر نہ صرف پرائم منسٹر نے بالکل سنسیئرلی کوشش کی ہوگی, آئی ایم ایف کی ایم ڈی سے ملاقات کی ہے, بلکہ فرانس جانے سے پہلے ان کی کم از کم کوئی 1 درجن کے قریب پاکستان کے اندر جو غیر ملکی امبیسڈرز ہیں, ان میں خاص کر کے جو مغربی ممالک کے امبیسڈرز ہیں, جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ کلاؤٹ ہے, ان کے ساتھ بھی انہوں نے ملاقات کی. اس ملاقات کا کیا نتیجہ نکلا, کیا وہ گورنمنٹ آف پاکستان اور پرائم منسٹر کے نقطہ نظر سے اتفاق کرتے ہیں, اس حوالے سے بات کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. 2 کے وقت کم ہے, لیکن اس کے باوجود حکومت پاکستان جو ہے وہ سر توڑ کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے جو آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام ہے, ایٹ لیسٹ جو 9th ریویو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے. اور شہباز, آئی ایم ایف کی ایم ڈی سے تو بات کی پرائم منسٹر نے, اس سے پہلے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سفارتی کوشش بھی کی جا رہی ہے. شاید پاکستان کے اندر یہ بہت زیادہ ایک پرسیپشن ہے کہ کہنے کو تو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ جو ہے وہ ان کا بورڈ فیصلہ کرتا ہے, لیکن سم اور دی ادر یہ خود اسحاق ڈار صاحب نے بھی کہا کہ جیو پالیٹکس ہو رہی ہے. تو آپ ہی کی سٹوری تھی کہ اسی ہفتے جو ہے پرائم منسٹر نے کم از کم لگ بھگ 1 درجن کے قریب جو امبیسڈرز ہیں, خاص کر کے جو ویسٹرن کنٹریز کے امبیسڈرز ہیں, ان کے ساتھ بھی ملاقات کی اور ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی, اور وہی کہ جی ہم تو اپنی تمام شرائط پوری کر چکے ہیں. تو اس میٹنگ کا کیا آؤٹ کم رہا؟ میرے پاس بھی ایک ڈیٹیل ہے اس حوالے سے, لیکن اس میٹنگ کا کیا آؤٹ کم رہا؟ ڈو یو تھنک کہ جو یہ خاص کر کے ویسٹرن کنٹریز کے امبیسڈرز ہیں پاکستان کے اس نقطہ نظر سے بلیو کرتے ہیں کہ جی آئی ایم ایف شاید پاکستان کے ساتھ تھوڑی زیادتی کر رہے ہیں؟ دیکھیے, اگین وزیر اعظم صاحب نے تھرو فارن آفس یہ میٹنگ ریکویسٹ کی تھی. 10 ممالک کے جو ان کے امبیسڈرز تھے ان کو بلایا گیا. ان کی جو سلیکشن آف دی امبیسڈرز تھی وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. یو ایس کے امبیسڈر کو دعوت دی گئی, یونائٹڈ کنگڈم کے امبیسڈر کو, جاپان, فرانس, جرمنی, یہ تو میجر یہ امبیسڈرز تھے. پھر قطر, متحدہ عرب امارات, سعودی عربیہ اور چائنا, ان ممالک کے جو امبیسڈرز تھے ان کو وہاں پہ بلایا گیا. ایک ڈیٹیلڈ یہ میٹنگ ہوئی. ہمیشہ کی طرح جو اس طرح کی میٹنگز ہوتی ہیں اس کو انہوں نے ٹوٹلی آف دا ریکارڈ رکھا. وزیر اعظم آفس کی طرف سے آج تک اس کے اوپر کوئی سٹیٹمنٹ جاری نہیں ہوئی, نہ ہی انہوں نے اس کو آفیشلی جو ہے وہ اکنالج کیا اس میٹنگ کو. انہوں نے میں نے جو انفارمیشن منسٹر ہیں مریم اورنگزیب صاحب, ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کی, انہوں نے بھی اس کو اکنالج نہیں کیا. بہرحال وہاں پہ ایک میٹنگ ہوتی ہے اور وہی ایک ڈیٹیلڈ بریفنگ دی گئی ہماری طرف سے. پرائم منسٹر صاحب نے بھی بات کی. مین جو کنورسیشن تھی وہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے تھے. ان کے وہی ٹاکنگ پوائنٹس تھے کہ حکومت نے کتنی اقدامات کیے ہیں اور کتنے مشکل فیصلے کیے ہیں. اور اکتوبر 27 سپٹمبر کو اسحاق ڈار صاحب نے چارج لیا تھا. انہوں نے کہا جی آتے ہی
میں نے IMF کو دعوت دی. IMF نے 3 ماہ لیے اپنا مشن بھیجنے میں, اور پھر مشن بھیجنے کے بعد جب ہمارے معاملہ طے پا جاتے ہیں تو کس طریقے سے ہم نے وہ جو مشکل ترین شرائط انہوں نے وہ گنوائی کہ جی ہم نے منی بجٹ بھی لیا ہے, بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا, گیس کی قیمتوں میں ہم نے اضافہ کر دیا, باقی مشکل اقدامات کر لیے. انہوں نے کہا جی کہ فارن ایکسچینج مارکیٹ کی جو ان کو جی ہم نے ضرورت تھی کام کرنے کی ادھر بھی کیا. تو اس کے باوجود ہمیں جو ہے وہ IMF کی طرف سے ہمیں سپورٹ نہیں کیا جا رہا, IMF کی طرف سے ہمیں کائنڈ آف ایک پراپرلی اور پروفیشنلی ٹریٹ نہیں کیا جا رہا. ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ یہ ان کا جو انہوں نے جو چیزیں انہوں نے شیئر کی وہ اتنی کنونسنگ نہیں تھی. جو ہمارے جو غیر ملکی انویسٹر جو اس میٹنگ میں موجود تھے, تو اکارڈنگ ٹو سم آف دیم جن سے میری بات ہوئی, انہوں نے کہا جی کہ کچھ موقعوں پہ وزیر اعظم صاحب کو روکنا پڑا, ڈار صاحب کو چیزیں ایسی آف دا ٹریک ہو رہی تھی, اور وہی باڈی لینگویجز کے بھی اس میں ایشوز تھے. تو جو سٹوری تھی وہ اتنی کنونسنگ پاکستان کی طرف سے پیش نہیں کی گئی. جو چیز دیکھ رہے تھے یہ انویسٹرز, وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ کیا حکومت واقعی سنجیدہ ہے ان سارے اقدامات کرنے پہ, کیا یہ ہمیں پوری حقیقت بتا رہے ہیں. تو اکارڈنگ ٹو ون آف دا انویسٹر جن سے میری بات ہوئی, انہوں نے کہا جی کہ لگ ایسے رہا تھا کہ 2 اجنبی لوگ ایک کمرے میں تھے. ایک جو تھا شخص ایسی کہانی بتا رہا تھا جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا, اور جو دوسرا گروپ تھا اجنبی وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے. باٹم لائن اس سے یہ تھی, اور ٹھیک ہے اس پہ کراس کویسچننگ بھی انہوں نے ایشورنس بھی کی کہ وی انڈرسٹینڈ یور پوزیشن, بٹ کوئی اتنی کنونسنگ اور اتنی کوئی پروڈکٹیو جو میٹنگ تھی یہ نہیں رہی. چلے اس میں بھی ایک چیز ایڈ کرتا چلوں کہ میری بھی کسی ایک سینئر ڈپلومیٹ سے مغربی سفارتکار سے ملاقات ہوئی, اور ان کو اس میٹنگ کے بارے میں علم تھا اور ان کو اس کے بارے میں بریف بھی کیا گیا. اور ان کے خیال میں کہ ظاہر ہے کہ کچھ جو خبریں چھپی کہ شاید یہ تاثر دیا گیا کہ جو یہ امبیسڈرز ہیں یا یہ جو ممالک ہیں یہ شاید حکومت کے موقف سے کنونسڈ ہیں. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بالکل ایسی بات نہیں ہے, انفیکٹ دے ور ناٹ کنونسڈ. اور جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی کہ ہم جو وکٹم کارڈ کھیلتے ہیں, بلکہ میں نے ان سے پوچھا بھی کہ یہ بات جو کی جاتی ہے کہ جی گورنمنٹ تو کہتی ہے کہ ہم نے پرائر ایکشن سارے مان لیے ہیں اور کچھ جیو پالیٹکس ہو رہی ہے, اور ایون چلیں سارے نہ صحیح لیکن جو کچھ پاکستان کے کنسرنز ہیں وہ لیجٹمیٹ ہیں. تو انہوں نے بڑا بلنٹلی یہ کہا, انہوں نے کہا جی کہ نو, پاکستان از سولی رسپانسبل, پاکستان نے وائلیٹ کیا جو IMF کے ساتھ آپ نے کمٹمنٹس کی. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب تک مفتاح اسماعیل تھے تو آپ کا پروگرام جو ہے بالکل آن ٹریک تھا, IMF واز ویری سیٹسفائیڈ اور وہ بالکل چیزوں کو ٹھیک ٹریک پہ لے کے چل رہے تھے. جب فائنانس منسٹر چینج ہوئے, اسحاق ڈار صاحب آئے, اس کے بعد چیزیں جو ہیں وہ خراب ہوئیں. تو یہ پاکستان کا کہنا کہ پاکستان کے ساتھ جیو پالیٹکس ہو رہی ہے, یہ کہنا کہ IMF نے گول پوسٹ چینج کیے ہیں, یہ بالکل بات ٹھیک نہیں ہے. پاکستان بالکل سولی اس چیز کا رسپانسبل ہے, اور یہ جو ویو ہے, سینٹیمنٹ ہے جو مغربی ممالک کے امبیسڈرز ہیں ان کے درمیان یہ ایک اتفاق رائے سے پایا جاتا ہے. تو یہ آئی ایم سرپرائزڈ کہ جو ہماری گورنمنٹ ہے, ظاہر ہے کہ ان کا ہمارے سے بہتر انڈرسٹینڈنگ ہوگی, ان کے پاس زیادہ بہتر انفارمیشن ہوگی. جب ان کو گراؤنڈ ریالٹی کا پتہ ہے تو پھر وہ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں جب جو اگلا جس کے سامنے آپ بات کر رہے ہیں شاید وہ آپ سے زیادہ بہتر جانتا ہے. دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. نمبر 1, اگر حکومت کا یہ خیال ہے کہ ہم جو سٹوری ان کو بیچیں گے فارن ایمبیسڈرز کو وہ ہماری بات کو مان لیں گے اور ایز اٹ از اس پہ عمل کریں گے, تو یہ ایسا نہیں ہوتا. جو چیز ان لوگوں کو احساس کرنی چاہیے حکمرانوں کو کہ یہاں پہ ان کا جو لوکل آفس ہے IMF کا وہ بہت ایکٹیو ہے. ان کی یہاں پہ جو لوکل ریپریزنٹیٹیو ہیں ایسٹر پیریز, ان کی انہی ایمبیسڈر کے ساتھ ملاقاتیں ایک تسلسل کے ساتھ ہوتی ہیں اور یہ ایک دوسرے کو اعتماد میں لیتے رہتے ہیں. تو میں نے یہ خبر صرف ایکسپریس ٹریبیون میں اور ایکسپریس نیوز ڈیلی ایکسپریس میں ہی چھپی تھی اور یہ خبر کہیں نہیں چھپی تھی. تو میں نے اس خبر کے اندر یہ بات لکھی تھی کہ یہ جو وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے ایمبیسڈر, ان کو IMF سٹاف ملتا رہتا ہے. تو اگر ان کا یہ خیال ہے کہ یہ اس طرح کی یہ بریفنگز کر کے, اچھا اس میں پھر جو کنسرنز ہیں, جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہی جا رہی ہے کہ, اور یہ خاص طور پر ویسٹرن جو کنٹریز ہیں ان میں یہ بہت امپورٹنٹ, ان کے اندر یہ ایک انڈرسٹینڈنگ پائی جاتی ہے کہ پاکستان نے اپنی اکانومی کو خود مس مینج کیا ہے. یہ اپنی مس مینجمنٹ کا ہمارے اوپر جو ملبہ ہے وہ نہ ڈالیں. ایک بات ضرور جیو پولیٹیکل کی جو بات کرتے ہیں ڈار صاحب, اس میں کچھ جان ہے, لیٹ می ٹیل یو دس. ٹھیک ہے, وہ فورن انویسٹرز ہیں, ان کا اپنے اس کے اوپر آئسولیشن میں نہیں آپریٹ کرتی. پاکستان کو دباؤ کا شکار مسلسل رکھا گیا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے کوئی اس میں ہماری غلطیاں نہیں. ناظرین, ایک پچھلے دنوں ایک میٹنگ ہوئی UK میں, اور یہ میٹنگ بہت اہم تھی. اور اس میٹنگ کے اندر جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ کچھ جو US گورنمنٹ ہے اس کے جو سینئر لوگ ہیں, جس میں ان کی جو ڈپٹی اسسٹنٹ سیکریٹری آف اسٹیٹ تھیں,
اور اس کے علاوہ ایک اور ان کے جو ہیڈ ہیں جو پاکستان کے پولیٹیکل افیئرز کو دیکھتے ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں، ان کی ایک ملاقات ہوتی ہے جو مختلف جو فنڈز ہیں، گلوبل کیپٹل فنڈز ہیں، ان کے ریپرزینٹیٹیوز کے ساتھ، جس میں پاکستانی اوریجن کے لوگ بھی اس میٹنگ میں شامل تھے اور کچھ اور لوگ بھی اس میں شامل تھے. بڑے بڑے جو فنڈز ہیں ان کے ریپرزینٹیٹیو تھے اس میٹنگ کے اندر. ہمارے ایک فارمر گورنر بھی تھے اس میٹنگ میں. تو وہاں پہ اس پہ ڈسکشن ہوئی کہ پاکستان کا وے فارورڈ کیا ہے، فیوچر کیا ہے، کیا پاکستان ڈیفالٹ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے. اس قسم کی ناظرین وہاں پہ ڈسکشن ہوئی ہے اور غالباً امپریشن اس میٹنگ میں ہمارے ذرائع کے مطابق اس قسم کیا دیا گیا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ڈیفیکلٹ پاتھ کی طرف جا رہا ہے. ان وے جو مختلف ویلتھ فنڈز تھے یا کیپٹل فنڈز تھے جو سرمایہ کاری کرتے ہیں مختلف ممالک میں، ان کو ایک یو ایس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یا یو ایس گورنمنٹ کی طرف سے ایک بریفنگ ارینج کر کے دی گئی ہے. دس از اے ویری ویری سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ. اور اس میٹنگ میں میسج یہی تھا کہ حالات ٹھیک نہیں ہے. وہاں پہ ہمارے ذرائع کے مطابق ایک پارٹیسپینٹ نے جو پاکستانی تھے انہوں نے کہا کہ پاکستان کو اس طریقے سے چھوڑنا مناسب نہیں ہے، یو ایس کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. اور ایک تجویز وہاں پہ یہ بھی دی گئی کہ آئی ایم ایف کو اس چیز پہ انکریج کیا جائے کہ اگر وہ لانگ ٹرم نہیں تو ایک شارٹ ٹرم کوئی پروگرام فوری طور پر حکومت پاکستان کے ساتھ سائن کر لے. پروبیبلی اس تجویز کو ایک سنا گیا بٹ اس کے اوپر کوئی ایسا کوئی ڈیولپمنٹ اس لیے نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کیونکہ ایک قسم کا یہ بریفنگ سیشن تھا. تو کامران چیزیں جو ہیں وہ کافی زیادہ خراب ہو رہی ہیں اور پاکستان کو اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے اور اپنے گھر کو ٹھیک کر کے چلنا چاہیے. لیکن پلان بی کی ایک بات ہو رہی ہے. پلان بی کی آپ نے بات کر رہے ہیں اور امریکہ کے رول کی آپ نے بات کی اور اس میٹنگ کا آپ نے بتایا. تو اسحاق ڈار صاحب بھی ظاہر کوشش کر رہے ہیں، ان کی بھی ملاقات اسی ہفتے امریکی سفیر سے جو پاکستان میں تعینات ہیں ان کے ساتھ ہوئی ہے اور ان میں کچھ جو امریکہ ہے وہ پاکستان سے پلان بی کے بارے میں جاننا چاہتا ہے. تو کیا پلان بی اسحاق ڈار صاحب نے امریکی سفیر کے ساتھ شیئر کیا؟ اگر کیا ہے تو وہ پلان کیا ہے؟ بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اگر آئی ایم ایف کا پروگرام بحال نہیں ہوتا اور آگے بھی ہم آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی پروگرام نہیں کرتے تو سب سے امپورٹنٹ سوال ہے کہ پھر پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں کہ پاکستان اپنی جو مالی مشکلات ہیں ان سے نکل سکے، جو کرنٹ اکاؤنٹ کا جو معاملہ ہے، جو خسارہ ہے اس سے نبٹ سکے، جو بیرونی قرضوں کی ادائیگیاں ہیں وہ کر سکے. یہ وہ سوال ہے جس کا جواب پاکستان کے عوام بھی جاننا چاہتے ہیں، ہر کوئی جاننا چاہتا ہے. اور اب تو جو پاکستان جو غیر ملکی ہیں ایون کہ جو باقی دنیا وہ بھی جاننا چاہتی ہے کہ وداؤٹ پاکستان، وداؤٹ آئی ایم ایف پاکستان کیسے سروائیو کرے گا. اور شہباز اسی سلسلے میں امپورٹنٹ میٹنگ جو یو ایس کے ایمبیسڈر ہیں پاکستان میں ڈونلڈ بلوم، ان کی اسحاق ڈار صاحب سے ہوئی ہے. عام طور پر تاثر یہی ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ جب اسحاق ڈار صاحب یا کوئی بھی پاکستانی افیشل امریکی افیشل سے ملتا ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ وہ آئی ایم ایف کو اپنے گڈ آفیسز استعمال کریں تاکہ یہ جو بھی رکاوٹیں ہیں وہ دور ہوں. تو کیا جو خبر ہے جو آپ نے کی ہے کہ جو امریکہ ہے، امریکی سفیر ہیں، وہ اس بات میں زیادہ انٹرسٹڈ تھے کہ پاکستان کے پاس پلان بی ہے کیا؟ تو کیا اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا چاہیے کہ شاید امریکہ بھی اب یہ ریئلائز کر چکا ہے کہ پاکستان کم از کم آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام بحال نہیں کر پا رہا یا پروگرام بحال نہیں ہو رہا، تو اس لیے دے آر مور ناؤ انٹرسٹڈ آن پلان بی؟ دیکھیے یہ جو یو ایس ایمبیسڈر کی ملاقات ہوئی اسحاق ڈار صاحب سے، میرے لیے تھوڑی سی یہ سرپرائزنگ اس لیے تھی کہ اس سے 2 دن پہلے تو وزیر اعظم صاحب کی ملاقات ہوئی ہے ان سارے ایمبیسڈر سے. مجھے کس نے بعد میں یہ کہا کہ یو ایس ایمبیسڈر غالباً پاکستان میں نہیں تھے، ان کے ڈیپٹی نے پارٹیسپیٹ کیا تھا اور وہ اس وقت آؤٹ آف کنٹری تھے. بہرحال جو بھی وجہ تھی، اگر وہ نہیں بھی تھے اس میٹنگ میں تو ان کے ڈیپٹی تھے، ان کو نوٹس تو سارے ایکسچینج ہوئے ہوں گے نا وہاں پہ کیا ڈسکشن ہوئی اور کیا نہیں ہوئی. اور ان لائک پاسٹ جب اسحاق ڈار صاحب اس قسم کی جو ملاقات ہے وہ بالکل 1 to 1 کرتے ہیں، اپنے سٹاف کو بھی نہیں ساتھ بٹھاتے اور سینئر آفیشلز کو بھی نہیں بٹھاتے. سم ٹائم سیکرٹری بیٹھ جاتے، سم ٹائم وہ بھی نہیں بیٹھتے. یہ میٹنگ تھوڑی سی اوپن تھی، اس میں باقی لوگ بھی منسٹری کے موجود تھے. تو ایک تو اس میں یہ بات کلیئر کہ کوئی ایسا میسج نہیں ہے جو اپیرنٹلی انہوں نے ڈار صاحب کو دیا ہو. تو ڈار صاحب کی طرف سے جو ان کو بریفنگ دی گئی وہ پرائمریلی اسی چیز کے اوپر دی گئی کہ ہم نے کیا اقدامات کیے ہیں اور ہم کتنی ایفرٹس کر کے یہاں پر پہنچے ہیں. اور اس میں جو ایک چیز انہوں نے مینشن کی کہ چائنا کا جو پازیٹیو رول تھا وہ انہوں نے یو ایس ایمبیسڈر کو مینشن کیا کہ جی کس طریقے سے چائنا نے ہماری مدد کی. ہم نے جو ان کا قرضہ واپس کرنا تھا وقت سے پہلے اس لیے ہم نے واپس کر دیا کہ تاکہ 30 جون سے پہلے وہ پیسہ آ جائے. بلکہ $1 ارب تو پہلے پچھلے ہفتے آ گیا تھا. ہم نے بتا دیا تھا ناظرین کو $300 ملین جو پاکستان نے چائنا کو پری میچورلی پے کیا ہے وہ بھی 2 دن پہلے پاکستان کو ٹرانسفر ہو چکا ہے. تو چین نے اپنا کردار ادا کرتے ہوئے
$1.3 अरब जो है वो उन्होंने वापस कर दिया। इसी मीटिंग कन्वर्सेशन के दौरान वहां पे फिर ये पॉइंट आया कि एम्बेसडर यूएस जो जराए बता रहे हैं कि यूएस एम्बेसडर ने पूछा है फिर अगर आईएमएफ नहीं होता तो फिर आप क्या करेंगे। तो डार साहब का जो जराए बता रहे हैं जवाब ये था कि अभी भी तो आईएमएफ नहीं है ना, तो विदाउट आईएमएफ हम गुजारा कर रहे हैं और करते रहेंगे। उनका गालबन वही पॉइंट था कि जी हमारा करंट अकाउंट खसारा है पाकिस्तान को बहुत ज्यादा बेहतर हो चुका है और हम बेहतर चीजों को मैनेज कर रहे हैं, मुश्किलात है लेकिन हम इसको ओवरकम कर लेंगे और पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा और अपनी जो पाकिस्तान जो अदायगियां हैं वो करता रहेगा। लेकिन कामरान 2-3 इस किस्म की जो चीज है जिसको प्लान बी कहा जाता है, जो इन अ वे एक ब्लूप्रिंट है जो दुनिया अब देखना चाह रही है कि पाकिस्तान सर्वाइव कैसे करेगा। एक चीज उसके अंदर बड़ी वाजे हो गई है कि इंपोर्ट्स को रोककर हुकूमत ये कोशिश करेगी कि अपना निजाम चलाए और पिछले 3 माह से अभी तक चला रही है ना। मार्च, अप्रैल और मई में करंट अकाउंट खसारे की बजाय वो उसका सरप्लस आया थोड़ा। मार्च में ज्यादा है, अप्रैल में कोई 18 मिलियन का आया, अभी कोई $255 मिलियन का जो सरप्लस था वो हुकूमत को मिला। उससे फायदा ये हुआ कि रिजर्व में बहुत ज्यादा डिप्लीशन नहीं हुई बल्कि आपको उसको थोड़ा सपोर्ट मिली, बावजूद इसके कि हमारी जो मुश्किलात इंडस्ट्री को आ रही हैं, ट्रेडिंग सेक्टर को आ रही हैं, वो अपनी जगह पे हैं। 2-3 चीजें मुझे लग रही हैं जिसको ये प्लान बी कह सकते हैं। एक तो इन्होंने जो कोशिश है इनकी कुछ असासे बेचे जाएं या लीज पे दिए जाएं, जिसका पहला स्टेप इन्होंने कल ले लिया है। इसके ऊपर कल डिटेल में बात करेंगे, उसके डील के प्रॉज एंड कॉन्स क्या हैं। जो 4 बर्थ जो है उसकी कराची पोर्ट के टर्मिनल वो उसको हैंड ओवर किए जा रहे हैं यूएई को, वो एक चीज है। दूसरी इसके अंदर ये चीज लग रही है कि जो टैक्स एमनेस्टी है अगर हुकूमत $1 नहीं करती $1 लाख वाली, अगर डील आईएमएफ के साथ नहीं होती और एमनेस्टी रहती है तो फिर ये कोशिश ये करेंगे $1 लाख की लिमिट को ऐसे टेक्निकली $2 लाख कर देंगे कि फॉर एग्जांपल अगर 29 जून को ये एमनेस्टी इंप्लीमेंट कर देते हैं, 28 को कर देते हैं, तो इस साल आप $1 लाख डिक्लेयर कर सकते हो, फिर अगले साल जाके फिर $1 लाख डिक्लेयर कर सकते हो। $2 लाख इफेक्टिवली हो जाएंगे 370 दिनों के अंदर। तीसरा इनका जो प्लान अब वो जो एक इन्वेस्टमेंट के लिए काउंसिल बनी है इनकी, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, वहां से कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट की ये बात हो रही है, बट इसके ऊपर भी कल बात करेंगे। लेकिन इन 3-4 चीजों के अलावा अभी कोई ऐसा कोई बहुत बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज जो है प्लान बी के तौर पर वो सामने नहीं आ रही। कंक्रीट प्लान अभी सामने नहीं आया। एनीवेज देखते हैं, यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद तस्करा करेंगे जो आप कह सकते हैं एक लिहाज से जो एक हिस्टोरिक विजिट है जो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का अमेरिका का, उस विजिट में क्या कुछ हुआ, पाकिस्तान के लिए उसमें क्या पैगाम था, चीन के लिए क्या पैगाम था। ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर थे और ये उनका पहला बतौर वज़ीर-ए-आज़म स्टेट विजिट था अमेरिका का। और अगर आप प्रोटोकॉल के एतबार से देखें तो जो स्टेट विजिट होता है अमेरिका का वो हाईएस्ट तस्वुर किया जाता है। इससे पहले भी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म अमेरिका के दौरे पर जाते रहे, लेकिन ये पहला उनका स्टेट विजिट था। और स्टेट विजिट होने की वजह से वहां पे हमने देखा कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को रेड कारपेट वेलकम दिया गया व्हाइट हाउस में। वहां पर एक बहुत बड़ी तादाद जो इंडियन अमेरिकन हैं वो भी वहां पे मौजूद थे। 21 तोपों की उनको सलामी दी गई। उनके लिए जो अमेरिका के सदर हैं जो बाइडन स्पेशल डिनर का उन्होंने एहतमाम किया। फिर उन्होंने वहां पर जो कांग्रेस है उसके मुश्तरका इजलास से भी खिताब किया। अब शहबाज ये देखें इंटरनेशनल रिलेशंस में कितनी आयरनी भी होती है। जब ये नरेंद्र मोदी साहब वज़ीर-ए-आज़म नहीं बने थे और गुजरात के वज़ीर आला थे तो आपको पता है कि इनके ऊपर पाबंदी थी कि ये अमेरिका नहीं जा सकते थे, क्योंकि इन पर मुबैना तौर पर इल्ज़ाम था कि जो गुजरात के अंदर जो हिंदू मुस्लिम फसादात हुए थे तो उस वक्त ये वज़ीर आला थे और वहाँ पर जो इनकी हुकूमत थी या इनके ज़ेरे कंट्रोल जो भी इदारे थे उन्होंने दे टर्न्ड अ ब्लाइंड आई जो भी मुसलमानों के साथ वहाँ पे ज़्यादतियाँ हुई। लेकिन ये वही नरेंद्र मोदी हैं कि वहाँ पर उनको रेड कारपेट वेलकम दिया जाता है। वहाँ पर जब वो कांग्रेस से खिताब करते हैं तो खड़े होके जो स्टैंडिंग ओवेशन है वहां पर जो सेनेट के और जो ईमानी नुमाइंदगान है अमेरिका की वो उनको वहां पे स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं। और उसकी क्या वजह है? एक ही वजह है कि जब आप इकोनॉमिक आपकी कहते हैं ना कि आपकी जेब में पैसा हो तो फिर वो बाकी असूल बाकी चीजें सारी पीछे रह जाती हैं और आपके इंटरेस्ट कन्वर्ज कर रहे हो तो फिर आपको रेड कार्पेट वेलकम मिलता है। देखिए कामरान, ये जो जितना भी उनको प्रोटोकॉल दिया गया वो नरेंद्र मोदी को नहीं दिया गया, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को दिया गया। एग्जैक्टली जो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा आबादी के लिहाज से मुल्क है, गालबन चीन को भी क्रॉस कर चुका है। तकरीबन 1.5 अरब
آبادی کا یہ ملک ہے, ایک بہت بڑی ایک مارکیٹ ہے. پاکستان بڑا اٹریکٹیو ہوتا تھا اسے 10-15 سال پہلے فورن کمپنیز کے لیے, چاہے وہ فوڈ ہو, بیوریجز میں ہو, باقی سیکٹرز میں, پیٹرولیم کے سیکٹر میں ہو. اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہم نے اپنی کمپنیز کو تباہ کیا, ہمارے جو اکنامک ریلیشنز تھے, کمرشل ریلیشنز تھے ان ممالک کے ساتھ, ان کو تباہ کیا. کیسے تباہ کیا؟ آپ کنسسٹنسی نہیں آپ کی پالیسیز کے اندر, آپ نے ٹیکس ریٹس میں چینجز مسلسل کی, ان کے جینوئن ریفنڈز کو روکا, آج کل آپ ان کو ڈیویڈنڈز لے کے نہیں دے جا رہے. تو وہ جو کمپنیز, وہ جو ڈیسٹینیشن جو پاکستان کا بھی بہت اٹریکٹیو ایک فیوریبل ڈیسٹینیشن ٹو دا ریسٹ آف دا ورلڈ ہوتی تھی کاروبار کرنے کے لیے, ختم ہوگی. لیکن اب انڈیا میں آ جائیں, آپ انڈیا میں دیکھیں نا, انڈیا کیا ہے؟ انڈیا کوئی بہت ہی کوئی آئیڈیل جگہ دنیا کی تو نہیں ہے نا, بٹ انڈیا از اے اسٹرانگ پلیس. ان کے ڈیموکریٹک, ان کے نظامز, ان کے سسٹمز کہنے کے دونوں ممالک ایک جیسے ہیں, وہ ہم سے بہتر ہیں. کنسسٹنسی آف پالیسیز ہے وہاں پہ, پارٹیاں نہ بنائی جاتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے, نہ ختم کی جاتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں دنیا کو میٹر کرتی ہے. $600 ارب کے ریزروز کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے پاس $3.5 ارب کے ریزروز, کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ ایک فیکٹر جو آپ بھول نہیں رہے نا, دیکھیں جو امریکہ ہے, امریکہ کی اوور آل اگر آپ پالیٹکس دیکھیں نا, کہ امریکہ بلا وجہ, وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بڑا خود بھی ٹرم کوائن کرتے ہیں کہ دیر آر نو فری لنچز ان دا ورلڈ. وہ امریکہ نے بھارتی وزیر اعظم کو جس طریقے کا یہ ریڈ کارپٹ ویلکم دیا ہے, جتنا وہ آؤ بھگت کر رہے ہیں, سو دیر از اے ریزن بیہائنڈ اٹ. اور ریزن یہ ہے کہ بالکل بھارت دنیا کی ابھرتی ہوئی اکنامک پاور ہے. خود جب مودی نے خطاب کیا کانگریس سے, کہا کہ لاسٹ ٹائم 2016 میں جب وہ کانگریس سے خطاب کر رہے تھے تو بھارت 10ویں نمبر پر تھا ان ٹرمز آف دیئر اکانومی. آج وہ 5ویں نمبر پر ہیں اور بہت جلد وہ 3رے نمبر پہ چلے جائیں گے. ایک تو بہت بڑا فیکٹر ہے, لیکن جو سب سے بڑا فیکٹر ہے, آپ کو پتا ہے کہ اس وقت اگر امریکہ کو کچھ چیلنج کر رہا ہے اس کی ہیجمنی کو, اس کی سپر پاور کو, تو وہ چین ہے. اور امریکہ یہ جانتا ہے کہ اگر چین کو روکنا ہے تو اس کے لیے انڈیا کو انہیں مضبوط کرنا پڑے گا. اور یہی کسی زمانے میں جب کولڈ وار تھی, جب امریکہ کو فارمر سوویت یونین سے خطرہ تھا, تو پاکستان واز اے فرنٹ لائن اسٹیٹ. اور امریکہ کہنے کو تو دنیا کی سب سے پرانی جمہوریت ہے, وہ دنیا میں باقی جگہوں پہ جمہوریت کو پروموٹ کرنے کی بات کرتے ہیں, لیکن جنرل ایوب ہوں, جنرل ضیاء الحق ہوں, جنرل مشرف ہوں, ان کو ریڈ کارپٹ ویلکم دیا امریکہ نے اس وقت, اور انہوں نے اگنور کیا جو بھی پرنسپلز تھے جمہوریت کے, جو ہیومن رائٹس کے ایشوز تھے, باقی جو معاملات تھے. کیونکہ جب امریکہ کے کور انٹرسٹ کی بات آتی ہے تو پھر ان کے لیے جمہوریت, ہیومن رائٹس یہ میٹر نہیں کرتے, کیونکہ یہ بھارت کے اندر خود کرٹکس لکھ رہے ہیں کہ یہ بھی ایک ویسے ریئر انسٹنس ہوا ہے کہ 2014 کے بعد جب وہ پہلی دفعہ پرائم منسٹر بنے تھے مودی, پہلی دفعہ انہوں نے کسی پریس کانفرنس میں بھارتی وزیر اعظم نے صحافیوں کے سوال لیے, 2 سوال لیے. ایک سوال ان کا ہوا ہی ہیومن رائٹس کے اوپر, 3 منٹ انہوں نے لمبا جواب دیا اور کمپلیٹلی ڈینائی کیا کہ جی انڈیا کے اندر کوئی اقلیتوں کو پرابلم ہے, انڈیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کوئی ناروا سلوک رکھا جا رہا ہے. تو اس اعتبار سے بھی یہ ایک ریکارڈ قائم کیا ہے بھارتی وزیر اعظم نے. تو جو میجر فیکٹر ہے دیٹ از چین, کہ جو بھارت ہے, اب امریکہ نے وہاں پہ جو کی آؤٹ کمز ہیں کہ ڈیفنس انڈسٹریل کوآپریشن کی بات ہو رہی ہے, یعنی کہ جو امریکہ جو ٹیکنالوجی ہے, وہ جو ڈیفنس ٹیکنالوجی ہے, وہ نہ صرف بھارت کو دے گا بلکہ وہ ٹیکنالوجی یہاں پہ ٹرانسفر بھی کرنا چاہتا ہے. اور اس کا پرپس صرف ایک ہے کہ جب وقت آئے گا تو بھارت امریکہ کا ساتھ دے گا چین کے خلاف. اب یہاں پہ ایک امپورٹنٹ کیچ ہے, جو لوگ بھارت کو سمجھتے ہیں, دیکھیں وہ اپنی جو پالیسی ہے وہ بڑی ٹیک فلی کھیل رہے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھارت بڑا کلیورلی, امریکہ کو بھی یہ سمجھ نہیں آ رہی, وہ فائدہ روس سے بھی اٹھا رہا ہے, وہ فائدہ امریکہ سے بھی اٹھا رہے ہیں. اور اس وزٹ کے دوران بھی اگر آپ دیکھیں تو کھل کر نام نہیں لیا بھارتی وزیر اعظم نے, نہ چین کا نہ روس کا. کامران باقی ساری باتیں تو ٹھیک ہے, لیکن یہ جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں پھر پاکستان کا ذکر آ گیا, تو کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یو ایس کی جو پالیسی ہے اس میں کوئی نرمی دیکھ رہے ہیں, یا جو جس قسم کی سٹیٹمنٹ آئی سے تو لگ ہی رہا ہے کہ پاکستان کے لیے حالات آگے کافی تنگ ہوں گے؟ نہیں, میرا خیال ہے پاکستان کے لیے حالات, اگر آپ پاکستان کے اور خاص کر کے امریکہ اور بھارت کے ریلیشن شپ کو جانتے ہیں, اور جو ان کا دہشت گردی کے حوالے سے جو موقف ہے, اگر اس کو سامنے رکھیں, ہسٹوریکل کانٹیکسٹ دیکھیں, تو اس میں کوئی حیران ہونے والی بات نہیں ہے. ماضی میں جب امریکہ اور بھارت کی انگیجمنٹ رہی ہے تو پاکستان کا اس میں ذکر ضرور آیا ہے. دو کہ ابھی جو ہمارے تحریک انصاف کے دوست ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی وہ اتنی جو ایکسرسائز کی بلاول بھٹو زرداری نے, اتنی میٹنگز ہوئی اور اس کے بعد کوئی فرق نہیں پڑا. سب سے پہلے اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں انہوں نے کہا کیا ہے, اور جو کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے, اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ بوتھ بائیڈن اینڈ مودی دیٹ they strongly condemned cross-border terrorism, the use of terrorist proxies, and called on Pakistan to take immediate action to ensure that no territory under its control
is used for launching terrorist attacks. اب اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو 2008 نومبر میں ممبئی کے دہشت گردی کے واقعات ہوئے تھے، پھر پٹھان کوٹ والا جو واقعہ ہے اس کے بھی جو ماسٹر مائنڈز ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اب اس میں یقینی طور پر اگین ایز یوزول جو بھارت اور امریکہ کی طرف سے وہ جو ڈو مور کا منترا ہے اس کی بات کی گئی ہے. اور کیونکہ جب بھارت کے اور امریکہ کے ساتھ تعلقات اتنے زیادہ قریب آ رہے ہیں تو بھارت تو ڈیفینیٹلی اس کی ایک پالیسی ہے کہ وہ کوئی بھی موقع جانے نہیں دیتا کہ جہاں پر پاکستان کو وہ نشانہ نہ بنائے. اور جتنی ان کی آپس میں قربت ہے، اگر امریکہ کو بھارت کا ساتھ چاہیے چین کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، تو ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشن شپ کے اندر ایک گیو اینڈ ٹیک ہوتی ہے. تو پھر بھارت کے جو کنسرنز ہیں اس کو بھی امریکہ اکوموڈیٹ کرے گا. اس سلسلے میں بلاول بھٹو زرداری کا بھی آج قومی اسمبلی کے اندر ایک ریئیکشن سامنے آیا اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو دہشت گردی کے حوالے سے جو ریفرنس ہے جوائنٹ سٹیٹمنٹ کے اندر امریکہ اور بھارت کا، اس سے قطع نظر پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ اس لیے نہیں لڑتا رہا یا اس لیے نہیں لڑے گا کہ اس کا فائدہ یا نقصان کسی اور ملک کو ہوگا. یہ پاکستان کے اپنے مفاد میں ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے وہ جاری رکھے. نیوردلیس دس آلسو انڈیکیٹس کہ اگر بھارت اور امریکہ کے درمیان تعلقات مزید گہرے ہوں گے، ان کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ بڑھے گی، ان کے درمیان ڈیفنس کوآپریشن بڑھے گی، بے شک نشانہ چین ہی کیوں نہ ہو، لامحالہ طور پر اس کا جو ایک نیگیٹو فال آؤٹ ہے وہ پاکستان کے اوپر بھی ہوگا. اور پاکستان اس کو کیسے ڈیل کرتا ہے، آئی تھنک اس کا جواب بلاول نے بالکل ٹھیک کہا کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے گھر کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اپنے اندرونی مسائل ٹھیک کر لیں تو پھر جو بھی ہمارے انٹرنیشنل اہداف ہیں ان کو ہم آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں. آج کے دی ریویو سے اتنا ہی. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانوں کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.